ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سیری 42 پر ستاروں کے ستارے, اور آج ہمارے روشن ستارے پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے روشن ستارہ سید نور صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان کے ساتھ ان کے دوست جمشید انور صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور بڑی مزے کی گپ شپ ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ راز فاش ہو رہے تھے, تو ہم نے اس لیے بریک لے لی کہ راز راز ہی رہیں تو خوبصورت لگتے ہیں. ہمارے ساتھ ماموں اور مطیع الرحمان صاحب, جنہوں نے بہت سی پریڈکشن ستاروں کے حوالے سے, ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے کی, اور بتایا ماضی اور مستقبل کے بارے میں, جو کہ نور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت حد تک 99% بالکل ٹھیک گیا ہے. اور ناؤ اٹس ٹائم کہ آپ عالیہ سے ٹیرو کارڈز کے حوالے سے جو جواب آپ کو ملیں گے, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں تو سر اٹس یور ٹائم. اچھا, ایک بہت سنجیدہ سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں بہت کام کیا, لیکن میں مطمئن نہیں ہوں اپنے کام سے. اور مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے. بہت بڑے کام ابھی باقی ہیں. اور جیسے کہ میری ڈیٹ آف برتھ سے آپ کو اندازہ ہے کہ میں 60 سال کا ہو گیا ہوں, اور کبھی کبھی میں اس ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں کہ میں 60 سال کا ہو گیا ہوں. میرے پاس آیا اتنا وقت ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ میں پورا کر بھی پاؤں گا کہ نہیں. وہ پیک, وہ کام جو ادھورا ہے, جہاں ادھورے ہیں, وہ مجھے زندگی مہلت دے گی یا نہیں دے گی. تو زندگی کے بارے میں کچھ اگر تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں بیمار نہیں ہوا, کوئی سیریس بیمار نہیں ہوا. چھوٹی موٹی بیماری, ایسیڈیٹی ہو گئی یا کچھ سر میں پین ہو گیا یا کچھ ایسا, لیکن کوئی سیریس بیماری خدا نہ خواستہ کبھی نہیں ہوئی, اللہ نہ کرے کہ ہو. تو لیکن وہ میں پھر بھی فکر مند رہتا ہوں کہ آیا مہلت ملے گی یا نہیں, کہ زندگی کا کوئی بھروسہ تو well we wish شاجی a very happy and healthy life. اور ٹیرو کارڈز عالیہ کیا کہتے ہیں شاہ جی کی آلریڈی حسین زندگی کے بارے میں, اور آگے جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اپنی زندگی کے بارے میں, اس کی مجھے متعلق آپ کو یہ کہنا ہے کہ 2011 آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سال ہے. اس میں 2011 سے لے کے جو 2012 کے مڈ تک آپ کو اپنی لائف کی کیئر کرنی چاہیے. لائف کے حوالے سے یہ آپ کے لیے میں بہت اچھے سال نہیں سمجھتی, لیکن پیسے کے حوالے سے یہ بہت اچھے سال ہے. اگر 2011 گزر جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس جو بھی آپ کے ایمبیشنز ہیں یا جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ آپ پورے کریں گے. اس میں جو چیز آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے انسان ایک سلو فیز میں چلا جاتا ہے نا, ذہنی طور پہ آپ ودڈرال سمٹمز میں چلے جاتے ہیں, چیزوں کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں, یہ بھی چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیا. یہ ایک فیز جب بھی آپ کی زندگی چھوڑتا تو میں نہیں, یہ آپ نے یہ فیز نہیں ہے نا, چاہے چیزیں ہوں چاہے یہ فیز آپ نے آنے نہیں دینا 2011 میں, بیکاز آپ کے یہ جیسے ودڈرال میں انسان چلا جاتا ہے نا, وہ چیز آپ نے اس کو فائٹ بیک کرنا ہے, اس کو اوائڈ کرنا ہے. 2011 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آگے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے, کوئی مجھے ایسے ایشوز بھی نہیں لگتے. زندگی میں بھی 3 بڑے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اس میں 2011 کے حوالے سے جو میں دیکھ رہی ہوں, سڈن پیسہ مجھے نظر آتا ہے, اچانک پیسہ, جیسے آپ نے پرائز بانڈ نکلا ہے یا لاٹری نکلا ہے, یہ سم تھنگ جیسا پیسہ, اور اس سے آپ آگے اپنی کوئی جو ٹیکنیکل کام ہے اس میں انویسٹ کریں گے. جیسے بھی آپ نے اکیڈمی کا, اکیڈمی اے کی طرف میرا دھیان نہیں جا رہا, اب میرا دھیان انٹلیکچوئل جو میرے پاس آ رہا ہے اس کی طرف جا رہا ہے. اکیڈمی تو تھوڑا انٹلیکچوئل ہو جاتا ہے نا, کام مشینیں ہیں, موٹریں ہیں, جس کو ہم اسٹوڈیو ٹائپ کہہ سکتے ہیں, بیکاز وہی آپ کا پروفیشن ہے. وہ پروجیکٹ آپ لانچ کریں گے 2011 کے اینڈ تک یا 2012 کے شروع میں, اور اس میں آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے گی. جیسے سڈن منی آتی ہے, لاٹریز ہیں, پرائز بانڈز ہیں, ایسا پیسہ جس کے لیے آپ نے محنت نہیں کی ہے, آپ نے کوشش نہیں کی ہے, ایسا پیسہ آپ کو ملے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اکیڈمی نہیں لیکن اسٹوڈیو, یس, بیکاز مجھے ٹیکنیکل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک اور بات شاید پھر وقت نہ رہے. جی جی پلیز. سید نور صاحب سے یار عالیہ کی جب میری عالیہ سے بات ہونے لگتی ہے, میں اس لیے کاٹتا ہوں کہ یہ میں اس لیے کاٹتا ہوں بار بار, نہیں سچے بھی دوست ہیں, اور شاید یہ پروگرام کہیں سیم نہ دیکھ لیں. شاہ جی کو میں اس وقت بڑا انجوائے کرتا ہوں جب میری طرف سے یا ان کی طرف سے ہمارے میں کوئی لڑائی کہہ لیں, پیار محبت میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے, تو مجھے 100% یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے منائیں گے, اور یہی مجھے مناتے ہیں. واہ جی ماشاء اللہ. نہیں وہ تو خیر مطلب یہ بھی بڑے پن کی انتہا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. چلیں ہم ان کو بھی منانے دیں, نہیں وہ گل کر لیندے ہو منو, اور میں آئی اس لیے ہوں کہ اگر کہیں ایسا کوئی چکر ہو تو میں اس میں انٹرفیئر کروں. چلیں جی آپ کارڈوں کو کریں. جی شاہ جی, آپ یہ جہاں بھی جاتے ہیں ایک رشتہ بنا لیتے ہیں ویسے. ہاں یہ تو ہے.
چلیں مجھے بریک لگائے. اچھا ایک جو مجھے خیال ہے ہمیشہ کہ ہمارے ہاں جیسے کہ ہوا ہے بدنصیبی رہی ہے کہ سیکنڈ لائن تیار نہیں ہوئی فلم انڈسٹری کے حوالے سے. ہم آخری لوگ ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں. آپ فلم انڈسٹری کا جو میری پہچان ہے, جس سے مجھے سب کچھ ملا ہے, یہ پہننا, یہ نام, یہ مقام, یہ پہچان, سب کچھ اس فلم انڈسٹری نے دیا. آپ ہماری فلم انڈسٹری کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ The future of our film industry, according to Alian Aziz Tarot Cards, جس کے لیے ہم سب بڑے دعا گو ہیں کہ جی ہماری فلم انڈسٹری جو اسٹیبلش ہو جائے, اس کو انڈسٹری کا مقام بھی مل جائے, کیونکہ ورلڈ وائڈ ہر فلم انڈسٹری اور ہوا ہے, لیکن اس کو ابھی اس پر بہت دفعہ ہم نے کام کیا, بہت دفعہ ڈفرینٹ اس پہ ہم اینگل سے اس کو دیکھتے رہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا کیا فیوچر ہے. اب اس میں جو چیز اب میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہے, میں بھی ہمارے بنیادی ستارے یا کیا کہ ہمارا عروج و زوال لگا رہے گا. اب ہم بیسٹ طرف جا رہے ہیں, لیکن بیسٹ کے بعد پھر ہم ورسٹ کی طرف جائیں گے, پھر ہم بیسٹ کی طرف جائیں گے. اس وقت جو ہمارا پیٹرن ہے وہ بیسٹ کی طرف ہے. اگلے 9 سال بہت اچھے ہوں گے, اس کے بعد پھر جو ہے شاید پھر کوئی مسئلہ آئے گا. اور یہ اب ہم گڈ فیز میں جا رہے ہیں, آگے انشاءاللہ تعالیٰ 3 4 5 6 تقریباً 9 سال کا گڈ فیز ہے. اس میں بہت اچھے لوگ آئیں گے, بڑی ترقی کرے گی, لیکن اس کے بعد پھر ڈاؤن وہ ہوگا. پتہ کیا شاہ صاحب ہوتا کیا ہے آپ کے یہاں, آپ کی انڈسٹری میں جانا ہی آپ پیسے کمانے لگے, وہ پیسہ کما کے پیسے کو دیکھا کوئی بات کر رہے تھے کہ مارچ کچھ ایسا ہمارا افلیکٹڈ تھا جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی. یعنی یہ سمجھ لیں شاہ صاحب کو جو یہ دیکھیں ساری پلیسمنٹ پائسز میں, مارس بھی, مرکری بھی, وینس بھی, سب کچھ وہیں پر. تو یہ مارس جو ہے نا, جب کسی جگہ الٹی پوزیشن میں سامنے آ جائے ذرا تو اینٹی ڈال دیتا ہے, مارس گڑبڑ. جناب یہاں پہ ہم یہ دعا کریں گے کہ مارس ایک چاکلیٹ ہوتی ہے بڑی سویٹ سی, اگر اس طرح کے میٹھے لوگ آ جائیں اور اس پروفیشن کو پروفیشن سمجھ کے کریں, میرے خیال سے کسی بھی ملک کی پہچان اگر آپ دیکھیں کسی بھی ثقافتی لحاظ سے, تو فلمز جو ہوتی ہیں وہاں کسی بھی ملک کا نام لے لیں آپ, فلمز ان کی سب سے بڑی آئیڈینٹی ہوتی ہے. اگر آپ ہمسایہ ملک کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو جانتے ہی صرف فلمز کی وجہ سے. سو وی وانٹ the same kind of impact from our country, from Pakistan. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آرٹ نہیں ہوتا نا, وہاں تہذیب نہیں ہوتی. بالکل, آرٹ ہمیں تہذیب سکھاتا ہے. اور یہ میں حیران ہوں اپنے جو سرکردہ لوگ ہیں, جو گورنمنٹ ہے, وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے انٹرٹینمنٹ کی طرف, آرٹ کی طرف. دیکھیے اگر وہ اس طرف بچوں کو اس طرف لگائیں تو یہ جو بچوں کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے, یہ ان کو آرٹسٹ کیوں نہیں بنایا جا رہا, ان کو پینٹر کیوں نہیں بنایا جا رہا, ان کو رائٹر کیوں نہیں بنایا جا رہا, ایکٹر کیوں نہیں بنایا جا رہا. آپ اپرچونٹی کریٹ کریں تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور اس میں انوالو ہوں. شاہ صاحب اس میں آپ کی بات کو بڑی کرتا ہوں. ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو فلم یا آرٹس کو گالی ابھی تک اور یہ بھی ایک چیز جو انہوں نے کمال کا سوال آپ نے, کمال کی بات آپ نے کی ہے. بطور انسان, ایک انسان اگر شاہ صاحب آپ کے اندر وینس نہ ہو تو انسان ہی جانور ہے. سوری ٹو سے انسانیت کا درس ہی وینس دیتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ذائقے میں بناتا ہوں, اس کے اندر دیکھیں بڑا انسان ہے جو وہ ہے, اور وہ اس کا بیہیو لوگوں وہ اسٹون ہے, لائک اسٹون کیسا بھی ہے سب, وہ انسانیت کا اسٹیٹس نہیں ہے. وینس انسانیت اور محبت کا اسٹیٹس ڈالتا ہے, آرٹ کا اسٹیٹس ڈالتا ہے. اور وہ آپ کا کتنی تعریف کی ہے ہم نے, وہ کیوں وینس کی ہے. مامو وینس پاکستان کا کہاں ہے؟ وینس پاکستان کا لیو میں ہے, اس کا جواب میں دے نہیں سکتا اس وقت. Well, with this great thought, we come at the end of our show. متی الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہاتھوں کی لکیر, شاہ جی کے ہاتھوں کی لکیر کیا بتاتی ہیں, بہت اچھے سے بتایا. ٹیرو کارڈ سے بڑی اچھی جناب ہمیں کچھ امید دلائی ہے کہ یہ ڈیکیڈ جو ہے ہماری اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مامو جی تھینک یو سو مچ, آج ستاروں نے بڑا جوش اور جذبے کے ساتھ بولا ہے. جمشید انور صاحب, آپ نے دوستی کا جو اظہار محبت ہم نے دیکھا ہے اس شو میں, یہ قائم دائم رہے اور بڑا اچھا لگا. اٹس ریئلی گڈ ٹو ہیو یو ان آور شو. ایٹ دا اینڈ شاہ جی میں یہی کہوں گا کہ ایک جو پچھلی ڈیکیڈ گزری ہے 2000 سے 2010 تک, جو ملینیم کے بعد, وہ میرے خیال سے ہماری فلم انڈسٹری کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں رہی. لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ 2011 سے 2020 تک یہ جو ڈیکیڈ ہے انشاءاللہ یہ ہماری فلم انڈسٹری کو بہت کامیابی کی بلندی پر, عروج پر لے کر جائے. اور جو آپ کی خواہش ہے, آپ کا خواب ہے, وی آر ود یو.
थैंक यू। That's great. And शाहजी के इस मैसेज के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी एंड सी पाकिस्तानी। वेल, आप सब मेल्स और फीमेल्स अगर हमें ईमेल्स करना चाहते हैं, हमारी ईमेल एड्रेस है sks@city42.tv। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ पाकिस्तानी फिल्म सिनेमाज में जाकर देखें। शाहजी ने मुजाहिदन बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई थी और साइमा जी तुसी ग्रेट हो क्योंकि यू डिड वेरी वेल इन दैट। मैंने कहा जी एंड पे शाहजी को ज़्यादा खुश करना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं भेजे। सो थैंक यू सो मच शाहजी, गॉड ब्लेस यू।